ایک شخص نے پاکستان آ کے بیان کیا کہ ہم جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے اپنے گھروں سے باہر، ہمارے گاؤں پر سکھوں نے حملہ کر دیا، سکھوں نے ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا اور بچوں کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور ایسے معاملات ہو گئے کہ جنہیں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے کچھ افراد، گاؤں کے کچھ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے گاؤں سے کہ سکھوں کے نرغے سے نکل سکیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قریب ہی کماد کا کھیت تھا، اس کھیت میں جا کے ہم لوگ چھپ گئے، عورتیں بھی، بچے بھی، جتنے لوگ جان بچا کے نکل سکتے تھے گھروں سے کھیت میں آ کے چھپ گئے ہم لوگ۔ اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سانسیں روک لیں کہ اگر سانس بھی لیں گے اور اس کی آواز بھی ہوگی تو ادھر قریب میں سکھ گھوم رہے ہیں، یہ ہمیں پکڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ کوئی ایک بھی پکڑا گیا اگر تو پورے کھیت کی تلاشی لی جائے گی اور سب کو مار دیا جائے گا۔ تو ہمارے اس جو لوگ چھپے ہوئے تھے ان میں خاتون بھی تھی جن کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ کھیتوں میں وہ بچہ رونے لگا اور اس کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو ہم سب گھور کے اس عورت کو دیکھتے تھے کہ اس بچے کو کسی طرح چپ کراؤ ورنہ اس کی آواز اگر وہاں تک پہنچ گئی تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس بچے کی آواز بند ہو گئی، ہم وہیں ٹھہرے رہے۔ جب سکھ چلے گئے وہاں سے تھک کر، کوئی نظر نہیں آیا تو ہم لوگ نکلے کھیتوں سے باہر گئے، اور باہر جانے کے بعد ہم نے پھر ہجرت کا سفر شروع کیا۔ منزل پر پہنچے تو ہم نے اس عورت سے پوچھا وہ تمہارا بچہ جو رو رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تمہاری گود میں نظر نہیں آتا۔ تو وہ ماں رونے لگی اور کہنے لگی پاکستان پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ کہتی ہے جب اس نے رونا شروع کیا تو اس لیے کہ کہیں بچے کی وجہ سے ہم سب نہ مارے جائیں، میں نے بچے کا گلا دبا دیا اور انہی کھیتوں کی نرم زمین میں میں نے اپنے بچے کی قبر بنا دی ہے۔ ایسی بے شمار قبریں ہیں جن کے نام و نشان بھی معلوم نہیں ہیں۔ یہ پاکستان بنانے میں 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔